نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں۔ اس پر دو باتیں عرض کرنی تھی کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک کام کو ہم بڑے اچھے طریقے سے شروع کرتے ہیں، شروعات اس کی بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے، لیکن آخری جو اس کا انجام ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہو پاتا، اس میں سستیاں کاہلیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے جو پہلے والی نیکی وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا بھی خاتمہ اللہ نہ کرے اگر اس نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ وہ جنت کے قریب چلا جاتا ہے، اور لیکن آخری میں اس کا خاتمہ جو ہے نا بالخیر نہیں ہوتا، وہ ایسا کوئی کام کر پاتا ہے کہ جہنم والوں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خاتمہ کی بھی اچھے دعا کرنی چاہیے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ یہ گزر چکا ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں، تو اس بھی ہم یہ دعا اللہ سے کریں، اللہ ہمارا خاتمہ جو رمضان کا ہے یہ اچھے طریقے سے ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر۔ ابھی خاتمہ اس کا کیسے ہوا ہے؟ بعض دفعہ شروع میں کسی کام میں بندہ سستی کاہلی کرتا ہے، لیکن آخر میں اتنا اچھے طریقے سے اس کو انجام دیتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ پہلی کمیاں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو انشاءاللہ اللہ پچھلی لغزشوں کو اور جو ہے نا کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو چند گھڑیاں رمضان کی بچی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے خوب لو لگانی ہے، خوب اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اور جو اپنی سستیاں ہوئیں اس پہ اللہ سے جو ہے کہ ندامت کرنی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر نیک کام کے بعد، ہر عبادت کے بعد دو کام ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شکر کس بات پر کہ یا اللہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق دی، یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے نام لیتا، یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں آپ کے پاک کلام کو سنتا، یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں جو ہے نا آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی تعریف کرتا، یا اللہ آپ نے مجھے تراویح کی توفیق دی ہے، یا آپ ہی کے محض فضل کرم سے ہو، یا اللہ آپ نے مجھے قرآن پاک سننے کی توفیق دی ہے، یا اللہ اس پہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دی، اس پہ میں اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ورنہ تو ایسے بھی لوگ تھے یا اللہ جو ہماری طرح تھے، ہم سے اچھے بھی تھے، لیکن انہوں نے روزے نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، پورے خاندان ایسے ہیں جن کے گھروں میں ایسے تھا جیسے رمضان آیا ہی نہیں ہے، وہی روٹین سے کھانا پینا سارا کچھ چل رہا ہے۔ یا اللہ میں ان میں سے نہیں تھا، اس پہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے رمضان کے اندر نیکیوں کی توفیق دی ہے، اپنی طرف مجھے بلایا ہے۔ یہ تو ہے ایک کام پہلا کہ شکر کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ جو کچھ ہوا ہے نیکیوں میں سے وہ سب آپ کی توفیق سے ہوا۔ دوسرا کام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کرنا کہ استغفار کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے تراویح تو پڑھی ہیں لیکن جیسے پڑھنے چاہیے تھے ایسا میں حق ادا نہیں کر سکا، یا اللہ میں نے روزے تو رکھے ہیں لیکن ان کے جو آداب ملحوظ رکھنے چاہیے تھے وہ میں نہ کر سکا، یا اللہ اس پہ میں استغفار کرتا ہوں۔ یا اللہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت تو کی ہے لیکن جیسے کرنے چاہیے تھے ویسے نہ کر سکا، یا اللہ مجھے جیسے آپ سے استغفار توبہ کرنی چاہیے تھی میں نہ کر سکا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسی اللہ کی عبادت کا حق تھا ہم وہ نہ کر سکے، اس پہ استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و عبادت کرتے ہیں، اور پھر نیکی کے بعد صبح وہ اٹھ کر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ استغفار تو گناہ کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی ندامت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم نہ کر سکے، جیسے آپ کی معرفت کا حق تھا ہم وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ یہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمانا۔ تو ہمیں بھی چاہیے رمضان کے آخر میں اب دو کام کرنے چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی یہی فرمایا ہے اپنے خطبے کے اندر کہ اب ہمیں دو کاموں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے، اور قرآن کا یہ اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم کسی بھی نیکی پر میرا شکر ادا کرو گے تو ضرور بضرور میں اپنی نعمتوں کو آپ پر بڑھا دوں گا۔ اب ہم نیکی کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ ہمیں مزید نیکی کی توفیق دے گا۔ تو ایک تو ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ استغفار کریں، اللہ سے خوب
گڑ گڑا کر گیا اللہ مجھے معاف فرمانا، میں نے کمیاں کوتاہیاں کی ہیں۔ اور ویسے بھی حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی بھی نیک کام کے بعد استغفار کر لے، اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں استغفار کرنے کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس نیک کام میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں استغفار کے ذریعے اللہ ان کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس عمل کی پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری نیکی بھی کی ہے، پھر مجھ سے ڈر بھی رہا ہے، مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے میری عبادت کر کے۔ تو ہم نے یہ کام دو ضرور کرنا کہ یا اللہ آپ کے شکر سے ہوا جو بھی کچھ ہوا، اور یا اللہ جو کمیاں ہوئیں یا اللہ اس پہ ہم ندامت کرتے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا فرمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔